بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر ذی الحجہ قرآن پاک میں ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے فجر کی۔ اس سے کون سی فجر مراد ہے؟ قربانی کے دن جب فجر ہوتی ہے اس سے وہ فجر مراد ہے۔ ولیال عشر 10 ذی الحجہ، قربانی کا جو دن ہوتا ہے یہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے۔ 10 ذی الحجہ سے پہلے 9 دن پہلے ذی الحجہ کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ان کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 دنوں میں یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ان دنوں میں اللہ کو نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہے۔ روزہ رکھنا زیادہ محبوب ہے، صدقات دینا زیادہ محبوب ہے، نوافل ادا کرنا قیام کی حالت میں زیادہ محبوب ہے۔ واللیل اذا یسر، قربانی کے دن جو رات ہوتی ہے یعنی بڑی عید کی جو رات ہوتی ہے اس سے وہ رات مراد ہے۔ تو اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ تو قربانی کے دن میں یعنی بڑی عید کی جو رات ہوتی ہے اس میں عبادت کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، دعائیں کرنا، نوافل پڑھنا، صدقہ دینا بہترین اجر کا باعث ہے۔ پھر 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر خاص طور پر یوم عرفہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے میدان عرفات جس کو حج کا دن کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے خیر الدعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے لیے بہترین دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے انہوں نے یہ کلمات پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حج کے دن عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور عرفہ کے دن کا جو روزہ ہوتا ہے عام ذی الحجہ کے دنوں سے اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پچھلے سارے سال کے گناہ اللہ پاک اس روزے کی وجہ سے، روزے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔